أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صلوات بر محمد۔ کریم و مہربان پروردگار، آیت کے اس حصے میں ایمان والوں کو ان کا ایمان بچانے کی تلقین فرما رہا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو ضائع بھی ہو سکتی ہے، جس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن بن گئے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی نافرمانی کے ساتھ یعنی فعل حرام کے ساتھ اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو مومن بن گئے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، میں رب العالمین ضمانت دیتا ہوں اگر اور امن اور سلامتی والی زندگی دونوں جہانوں کی، دنیا و آخرت کا امن و سلامتی کسی کے لیے ہے تو انہی مومنین کے لیے ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے تو یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا، مومن کا یہی تو امتحان ہے۔ جس کو ایمان نصیب ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ایمان نصیب ہو جائے۔ جب نصیب ہو گیا ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی کا امتحان 10 سال کا، کسی کا امتحان 20 سال کا، پھر دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ کسی کا امتحان 30 سال کا، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال اس ایمان کو بچاتے ہوئے گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول کسی ایک بندہ آ رہا تھا، جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہونا ہے، کیا ہو چکا ہے۔ پروردگار نے آپ کو جو راہبر عطا کیے ہیں، وہ جو کچھ ہو چکا ہے جانتے ہیں، اور جو ہونا ہے ان کا علم بھی رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ایک بندہ اپنے وطن سے چلا، کیوں چلا؟ کہ جاؤں مدینہ اور سید المرسلین سے ملاقات کروں اور حضور کے سامنے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، اس نیت سے چلا ہے۔ راستے میں بندہ راستے میں گم ہو جاتا ہے۔ صحرا ہے، عرب سارا ہی صحرا ہے۔ حضور نے مدینہ چھوڑا، مدینہ سے باہر حضور اس کی طرف چل پڑے۔ وہ بندہ جیسے آتا ہے، حضور نے پوچھا ہے، اس کی حالت یہ ہے، اسے 7 دن ہو گئے تھے راستہ بھٹکے ہوئے، اور 7 دنوں میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، ہونٹ سبز ہیں کہ جو اس کا حیوان کھاتا رہا ہے، جس ناکا پہ سوار ہے، جس اونٹ پہ سوار ہے، جو کچھ وہ کھاتا رہا ہے وہی یہ بھی ساتھ کھاتا رہا، اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول ایک جگہ پہ پہنچ گئے، یہ سامنے آیا، فرمایا این اراد الرجل، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا الی یثرب، مدینہ کا ارادہ ہے۔ مدینہ میں کس کو ملنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مدینہ میں محمد مصطفیٰ کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس محمد کی ملاقات پہ جا رہے ہو وہی محمد تیرے سامنے موجود ہے۔ زبان حال میں وہی محمد
تیرے استقبال اس کا خلوص اتنا ہے، تیرے استقبال کے لیے آ گیا ہے، شاید اسی خلوص کی وجہ سے یا ایک اور کام ہونا ہے اس کی وجہ سے جب اس نے حضور کو پہچانا تو وہیں مسلمان ہو جاتا ہے، وہیں کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب اس نے مدینہ کی طرف آنا ہے یا واپس جانا ہے، اپنی سواری پہ سوار ہوا ہے۔ علاقہ کچھ ایسا تھا جہاں چوہوں کی بلیں تھیں، اس کی ناکہ کا پاؤں جو ہے وہ ایک بل میں جاتا ہے اور ناکہ گر جاتی ہے۔ جیسے ناکہ گری ہے یہ بندہ بھی گرا ہے اور وہیں فوت ہو گیا ہے، گرا ہے اور وہیں فوت ہو گیا ہے۔ حضور نے حکم دیا ہے، غسل دیا گیا ہے، کفن دیا گیا ہے، خود سید المرسلین نے اس بندے پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ جب یہ دفن ہو گیا ہے اس وقت اس کی قبر پہ فرما رہے ہیں ھذا من الذین، یہ اسی آیت کا مصداق ہے جو آیت کہہ رہی ہے الذین آمنوا، کہ جو لوگ مومن بنے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم و نافرمانی اور فعل حرام سے آلودہ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا و آخرت میں امن اور سلامتی ہے، اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا جب دنیا میں انسان آتا ہے اس کا دل نورانی ہوتا ہے، اس کا دل نورانی۔ جو ہمیں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جو ہمیں روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بچوں میں وہ روحانی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، لیکن پھر انسان گناہوں میں گرنے لگ جاتا ہے، پھر انسان فعل حرام میں گرنے لگ جاتا ہے، پھر انسان اپنے رب کی نافرمانی میں گرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیۃ، جب بندے سے فعل حرام ہوتا ہے، ناکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا نقطہ پیدا ہوتا ہے، صاف دل میں ایک کالے رنگ کا نقطہ پیدا ہوتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَازَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِّلَ قَلْبُهُ، اگر وہی گناہ چھوڑ دے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، سُقِّلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، دل کو پروردگار صاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی اسی گناہ کو پھر کیا ہے، وہی نقطہ بڑھتا جاتا ہے، حالت یہ ہو جاتی ہے حتی تعلو قلبہ، اس کے سارے دل پہ وہ سیاہ نقطہ پھیل جاتا ہے، سیاہ نقطہ چھا جاتا ہے۔ اس وقت حضور فرماتے ہیں هو الران الذی ذکرہ اللہ، یہی وہی رین ہے جس کو قرآن نے اس طرح ذکر کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، جو گناہ وہ کرتے تھے وہی گناہ دل کی سیاہی بن کر دل پہ چھا جاتا ہے۔ یہ حالت جب انسان کی ہو جاتی ہے، انہی کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اور مقام پہ فہم لا یعقلون، اور انہی کے بارے میں فرماتا ہے انک لا تہدی من، اے میرے حبیب تو جسے چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، پسند ہے تجھے، تو ہدایت نہیں دے سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، میں اللہ دیکھ رہا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں۔ دلوں کے حالات پروردگار دیکھ رہا ہے، تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ہوتے انہی گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اے جابر نادے فی الناس، لوگوں میں منادی کرا دے، لوگوں میں منادی کرا دے۔ کیا منادی یا رسول اللہ؟ جا کے کہہ دے انہو من شاہد ان لا الہ الا اللہ موقنا او مخلصا، میری طرف سے یہ اعلان کروا دے کہ اے لوگو، تم میں سے جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کو یقین
یا خلوص کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا دے، جو خلوص کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا دے فلاح الجنہ، وہ بندہ جنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شاید جناب جابر نے جا کر اعلان کروائے، منادی کروائی۔ پھر جب حضور فرما رہے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا داخل الجنت، جو بندہ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا دے وہ بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، وہ بندہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ قیل ما اخلاصھا، تو آگے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم لا الہ الا اللہ تو روزانہ کئی دفعہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص کیا چیز ہے؟ جس اخلاص کے ساتھ کہنا ہے اور جس اخلاص کے ساتھ دل میں بٹھانا ہے، اس وقت حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہ ہے ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ تو اپنے اس لا الہ الا اللہ کو فعل حرام سے بچاتے بچاتے زندگی گزارتے، فعل حرام سے بچاتے بچاتے۔ شیطان نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم حبدار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مقرب خدا ہیں، شیطان نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ اسی شیطان سے تجھے ایمان بچانا ہے۔ جب شیطان کو سجدے کا کہا گیا، ملائکہ کو سجدے کا پروردگار نے فرمایا کہ جب روح پھونکوں فقعوا لہ ساجدین، آدم کی طرف سجدہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ آدم کی طرف سجدے میں گر گئے الا ابلیس، اکیلا ملائکہ کی بزم میں ابلیس کھڑا ہے جس نے سجدہ نہیں کہا۔ پروردگار نے فرمایا اے ابلیس تو نے سجدہ نہیں کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے میں نے حکم دیا ہے اور اس نے تمہیں سجدے سے روک دیا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، ایک تین کہتے ہیں گارے کو، اس کو گارے سے پیدا کیا ہے، صرف مٹی نہیں، لفظ اس نے گارا استعمال کیا ہے تھوڑا اور بھی ہلکا ہو جائے تاکہ اور بھی ہلکا دکھانے کے لیے، تو اس کو گارے سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ قال فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، میری بارگاہ میں تکبر نام کی چیز نہیں ہے، میرے سامنے تکبر نام کی چیز نہیں ہے۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ہلکے لوگوں میں سے ہے، نکل جا تو ہلکے لوگوں میں، تم نے ہلکا کام کیا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا قیامت کے دن تک کی مجھے مہلت دے دو۔ قال انک من المنظرین، پروردگار نے بھی مہلت دے دی، قیامت تک تمہیں مہلت ہے۔ اب ایک بات اس نے کہی ہے، قال فبما اغویتنی، جرأت دیکھو اس کی، بدتمیزی دیکھو اس کی، جس پروردگار نے اس کو ترقیاں دیں اتنی کہ ملائکہ کی صف میں جا کھڑا ہوا، اسی پروردگار کے سامنے جرأت اور بدتمیزی کر کے کہہ رہا ہے فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں اسی آدم کی اولاد کے سامنے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، پھر میں اولاد آدم پر آگے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیری اکثر مخلوق کو میں تیرا نافرمان بنا کے رہوں گا۔ اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن بن گیا ہوں بس یہی کافی ہے، جہاد تو اب شروع ہوا ہے، جہاد تو اب شروع ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا نا ایک چھوٹا سا لشکر، اور جب واپس آئے تھے کوئی اتنے خلوص والے تھے کہ سید المرسلین نے ان کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا اور مدینہ سے باہر ان کو مرحبا کہنے کے لیے آئے تھے۔
جس کو ساری کائنات مرحبا کہے، وہ ان مجاہدین کو مرحبا کہنے کے لیے پہنچے۔ اور جب وہ آئے تو فرما رہے ہیں مرحبا بقوم قد قضوا الجہاد الاصغر، میں مصطفیٰ مرحبا کہتا ہوں اس قوم کو جو چھوٹا جہاد کر کے واپس آئے ہیں۔ بندے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے جہاں تیروں کی بارش، نیزے چل رہے تھے، تلواروں کے زخم، بندے مارے گئے ہیں یا ہمارے شہید ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا جہاد ہے تو فمل جہاد الاکبر، پھر بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا بڑا جہاد میں مصطفیٰ کی نگاہ میں بڑا جہاد الجہاد بالنفس، اپنی خواہش کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ خواہش جو حرام خواہش ہے، اپنی حرام خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے پہلے دن سے دھمکی دے دی تھی، اور پروردگار بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے مومنین سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مومن بن گئے ہو، جب مومن بن گئے ہو ادخلوا فی السلم کافۃ، سارے کے سارے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورا داخلہ نہیں چاہیے، پروردگار کو مکمل داخلہ چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، پہچانو اپنے دشمن کو، میں رب العالمین رہنمائی فرما رہا ہوں، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو ایمان بچا کے لے جانا، ایمان کو بچانا، یہی سب سے بڑا امتحان ہے، یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ان اللہ قد عاہد الی، میرے رب نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، حضور کے ساتھ پروردگار نے ایک وعدہ کیا ہے، ان اللہ عاہد الی ان لا یاتینی احد من امتی بلا الہ الا اللہ، اے مصطفیٰ میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، تیری امت میں سے جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کو لے کر آیا اور اس میں ملاوٹ کر کے نہ آیا، میں رب العالمین نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، میں اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ آگے کوئی سمجھدار مومن موجود تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ملاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ میں ملاوٹ کیسے کی جاتی ہے؟ پھر حضور نے کچھ ملاوٹیں ذکر کی ہیں، ان ملاوٹوں سے باقی ملاوٹوں کی طرف بھی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ملاوٹ یہ ہوتی ہے الحرص علی الدنیا، لا الہ الا اللہ کے بعد بندہ دنیا پہ لالچی ہو جائے، بندہ دنیا پہ لالچی ہو، جو لالچی ہو دل میں لالچ آ گئی نا، اب یہ لالچ اپنا کام کروائے گی۔ شیطان کے دل میں تکبر تھا نا، اتنی عبادت اور اتنے بلند درجات پہ پہنچنے کے بعد بھی تکبر نے اپنا کام کروایا، تکبر نے اپنا کام کروایا۔ دل میں اگر لالچ آ گئی، یہی ملاوٹ ہے، الحرص علی الدنیا ایک یہ چیز، وجمع لها، دنیا کو جمع کرنا، یہ دوسری ملاوٹ ہے، ومنع لها، جب دنیا آ گئی ہے اب یتیموں سے بھی روک رہا ہے، مسکینوں سے بھی روک رہا ہے، غریبوں ناداروں سے ان کا حصہ روک رہا ہے، بیوگان اللہ نے مالی واجبات رکھے ہیں، منع لها، دنیا کو روک کے اپنے پاس رکھنا، یہ بندہ اپنے لا الہ الا اللہ میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ تو شیطان نے اپنا کام کرنا ہے۔ شیطان دو طریقوں سے مومن پہ کام کرتا ہے، ایک یہ کہ مومن کے اندر بد صفات پیدا کر دیں، یہی حرص، یہی تکبر، یہی حسد۔ حاسد بندے کو اتنے تک پہنچا دیتا ہے کہ حاسد کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، ایمان بچا ہے اس بندے کا۔ دوسرے الفاظ میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ فلاں کو دے دیا ہے، پھر اللہ کی تقسیم پہ یہی ناراضگی بڑھتے 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 کافر ہو کر اور بے ایمان ہو کر مرتا ہے۔ تو شیطان نے ایک حملہ، جو بڑا حملہ ہے شیطان کا، وہ یہ ہے کہ بد صفات انسان کے دل میں داخل کی جائے، حرص، لالچ، تکبر، طمع، منافقت، حسد، کینہ، بغض، یہ اس نے داخل کر، پھر اس کو آزاد چھوڑ دے گا، وہ
انہی صفات کی وجہ سے وہ گندی زندگی گزار کے حیوان ہو کے مر رہا ہوگا. ایک یہ کام ہے. اور اگر کوئی ان باتوں سے بچ گیا ہے، کیسے بچ گیا ہے؟ یہ بد صفات، ان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. اگر اندر آ بھی گئی ہیں یہ بد صفات، جو یہ تقاضا کر رہی ہیں، انسان ان کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. حسد تقاضا کرتا ہے نا ظلم زیادتی کا، تو نہ کرے نا ظلم زیادتی. آپ خود بخود یہ حسد ختم ہو جائے گا. تکبر اپنے تقاضے کرتا ہے، اس کے تقاضے پہ نہ چلے، خود بخود تکبر ختم ہو جائے گا. حرص کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے تقاضے پورے نہ کرے، خود بخود یہ بد صفات ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، انسان کے اعضاء و جوارح سے کوئی فعل حرام صادر نہ ہونا، یہ بد صفات ختم ہو جاتی ہے. یہ ختم ہو گئی ہیں، ابھی بھی مومن آزاد نہیں ہوا ہے. اب شیطان اپنی رسیاں پھینکتا ہے اور ذرائع سے، ان صفات کے ذریعے نہیں پھنسا سکا، اور ذرائع سے. مثلا کہتا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک خاتون کہیں اکیلے میں ہوں نا، تو تیسرا میں ہوتا ہوں، میں وہ کام کروا کے رہتا ہوں. یہ پھر چھوٹے امتحان ہے، یہ چھوٹے امتحان ہیں، ان بد صفات سے بچ گیا، یہ چھوٹے امتحان ہیں. تو پروردگار فرما رہا ہے الذین آمنوا، جو لوگ مومن بن گئے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. مومن بن گئے ہیں، اپنے ایمان پر، اپنے ایمان کو فعل حرام سے بچاتے رہے ہیں، یہی امن و سلامتی میں ہوں گے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. ایک نوجوان تھا، شاید اس کی عمر 15-16 سال تھی، یتیم تھا، مکہ میں رہنے والا تھا. مومن ہو گیا، حضور کی تعلیمات، حضور کی بہترین سیرت کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، مومن ہو گیا. ہر کوئی مدینہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے پہنچتا جا رہا ہے، مدینہ کی طرف حضور بھی پہنچ آئے ہیں، وہ پیچھے اکیلا رہ گیا ہے. کیوں؟ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. سارا قبیلہ کافر تھا، اس کا چچا کافر تھا، اور جو اپنے یتیم بھتیجے کے لیے وہ جمع کر سکتا تھا، اس نے پوری دنیا جمع کی. قرآن کی تلاوت کا اس کو شوق تھا، پروردگار کے ساتھ مناجات کا شوق تھا. وہی تلاوت، وہی مناجات میں کسی نے دیکھ لیا، اس کا اسلام اور ایمان ظاہر ہو گیا. اب چچا نے کہا ہے یا تو اسلام کو چھوڑ دو، پھر یہ سب کچھ تیرا ہے، اور اگر اسلام تو پھر سب کچھ میں لے لوں گا، کچھ بھی تیرے اوپر نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے جب اسلام کو ترجیح دی نا، اس نے بھی کچھ نہیں چھوڑا. ایک چادر اس نے اپنی ماں سے مانگی، لباس بھی نہیں تھا، ایک چادر مانگی، اس کو پھاڑا، آدھی سے ستر پوش کیا، آدھی اپنے جسم پہ ایسے لپیٹی جیسے احرام ہوتا ہے، جیسے کوئی محرم حج و عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے. اسی حالت میں وہ مکہ سے نکلا ہے اور حضور کی خدمت میں مدینہ پہنچا ہے. پھر اسی قرآن کی اب جو اس نے تلاوتیں شروع کی ہیں، اس جیسا کوئی قاری نظر نہیں آتا. اب مناجات ہیں، مسجد نبوی میں سارا دن گزارتا ہے. جہاد میں جا رہا ہے، غزوہ تبوک ہو رہا تھا، جہاد میں جا رہا تھا، حضور کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا دل شہادت کے لیے بے قرار ہے، میرا دل بے تاب ہے، میرے لیے دعا فرما دیں کہ رب العالمین مجھے اس جنگ میں شہادت نصیب فرما دیں. حضور جانتے تھے، فرمایا اے عبداللہ، اس کا نام عبد العزا سے حضور نے عبداللہ کی طرف تبدیل کیا تھا. فرمایا اے عبداللہ، ضروری نہیں ہے کہ بندہ دشمن کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے. اگر جہاد کے راستے میں کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی شہداء میں سے شمار ہوتا ہے. اسی نے بیمار ہونا تھا، بیمار ہوا اور راستے میں ہی فوت ہو جاتا ہے. جب فوت ہوا، غسل دلوایا، کفن دلوایا، خود حضور نے جنازہ پڑھی. جب جنازہ پڑھ دیا، اب قبر کی طرف لانا تھا، تو اس وقت فرما رہے تھے اس کو نرمی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ، یہ وہ ہے یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ کا بھی حبدار ہے اور اس کے رسول کا بھی حبدار ہے. جب حضور نے اس کو دفن کیا، دفن ہو گیا نا، خود حضور قبر میں نازل ہوئے، اوپر سے دینے والوں نے دیا، حضور نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو اپنی قبر میں سلایا. اور جب قبر بند ہوئی،
تو فرما رہے تھے پروردگارا تیرا رسول عبداللہ پہ راضی ہے، تو بھی عبداللہ پہ راضی ہو جا۔ یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔